بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، شیطان کو دور کرنے والی چیز۔ حدیث شریف صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 362 نقل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر نیکی کی بات کے علاوہ طویل خاموشی لازم ہے، کیونکہ یہ شیطان کو تم سے دور کر دے گی اور دینی معاملات میں تمہاری مددگار ہوگی۔ حدیث شریف مسند ابو یعلا، مسند ابو سعید خدری، جلد اول صفحہ نمبر 432 پر حدیث نمبر 996 نقل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرہیزگاری اختیار کرو، یہ ہر بلائی کا مجموعہ ہے، اور بلائی کی بات کہنے کے علاوہ اپنی زبان بند رکھو، کیونکہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو گے۔ محترم حضرات، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شیطان کو دور کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بہت بہترین نسخہ عطا فرمایا، جس پر عمل کر کے ہم شیطان جیسے کھلے ہوئے دشمن کو دفع کر سکتے ہیں۔ مگر کم بولنا، اچھا بولنا، حق بولنا، سچ بولنا اور فضول نہ بولنا ہے بہت مشکل ہے۔ ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، ایسے لوگ بہت کم ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ حدیث شریف مسند شہاب جلد اول صفحہ نمبر 168 پر حدیث پاک ہے، 240 نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموشی حکمت ہے اور اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ محترم حضرات، کم بولنے والے اور حکمت بری گفتگو کرنے والے کم ہیں۔ موجودہ دور میں کم بولنے والے یعنی خاموش رہنے والے کے پاس دنیا دار بہت کم بیٹھتے ہیں، اور بولنے والے کے پاس مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی خاموش رہنے والے کے لیے دعائے مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے والے کے لیے دعا کی ہے، چنانچہ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ دعائے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث شریف مسند حارث جلد اول صفحہ نمبر 339 پر حدیث پاک نقل ہے، 582 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، جو بات کرتا ہے تو فائدہ یعنی ثواب پاتا ہے، اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، یہ نبیوں کے سردار کی دعا ہے، یہ رسولوں کے سالار کی دعا ہے، یہ صاحب لولاک کی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے متعلق تاجدار بریلی احمد رضا، امام احمد رضا خاں محدث بریلوی علیہ رحمہ اپنے نعتیہ کلام میں یوں فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا اس خوش نصیب کے لیے ہے جو ہمیشہ ثواب حاصل کرنے والی بات کرتا ہے۔ اے کاش ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم پر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے۔ پرندہ بول کر پھنس گیا، جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ پھنستا بھی ایسا ہی ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی بول کر پھنس جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مخلد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اکثر خاموش رہا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھنے کے لیے کسی کو اس کے پاس بھیجا، مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کے ساتھ اسے شکار کے لیے بھیجا، شاید کوئی شکار نظر آئے تو وہ بولے۔ لوگوں نے ایک پرندے کو زور سے چلاتے دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف
باز چھوڑا، جس نے جا کر اسے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے کہا، ہر شے کے لیے خاموشی اچھی ہے کہ اس میں سلامتی ہے، یہاں تک کہ پرندوں کے لیے بھی۔ بحوالہ حسن السمت فی الصمت، مؤلف امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، صفحہ نمبر 23۔